اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جن کی بہت فضیلت آتی ہے احادیث میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی ان میں سے ایک سورۃ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات بھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے معراج کے موقع پر تو اس وقت یہ 2 آیتیں بھی آپ کو دی گئی تھیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس سورت کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص خزانے سے عطا کی گئیں. کہاں سے عطا کی گئیں؟ ایک خزانے سے جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں. پھر یہ کہ ان آیات کے آخر میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آمین کہا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے اس کو یہ کافی ہو جاتی، یعنی اس کی حفاظت کے لیے. اس کے اس پڑھنے کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. چلیے اب یہ آیتیں پڑھتے ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. رسول اس چیز پر ایمان لائے جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور سارے مومن، کلن سارے کے سارے، آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. اور انہوں نے کیا کہا؟ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے. اور ایمان لا کر کیا کہا؟ وقالوا سمعنا واطعنا، بولے ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، ہم بات مانیں گے. غفرانک، تیری بخشش چاہیے، یعنی پچھلی زندگی میں ہم سے جو غلطیاں، جو خطائیں ہو چکی اللہ تو ہم کو معاف کر دے. ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری طرف لوٹنا ہے، واپسی تو تیری ہی طرف ہے، مر کے تو تیرے ہی پاس آنا ہے. کچھ یاد کیجئے سورت کا بالکل ابتدائی حصہ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اس کی شرط کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. وہاں اس کتاب سے ہدایت پانے کے لیے پہلی خصوصیت جو بتائی گئی تھی وہ ایمان بالغیب تھا، اور اسی کی تفصیل سورت کے آخر میں. وہاں اشارہ تھا، یہاں ڈیٹیل ہے کہ ایمان بالغیب کیا ہوتا ہے، کس ایمان بالغیب کی بات ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. وہاں آپ کو ایک بات بار بار یاد دلائی گئی تھی کہ متقی وسیع النظر ہوتا ہے، وسیع القلب ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی تعصب نہیں ہوتا، اس کے اندر تنگ دلی نہیں ہوتی. لہذا وہ صرف ظاہر نظر آنے والی چیزوں کو ہی نہیں مانتا بلکہ غیب پر بھی ایمان رکھتا ہے. دیکھیں نا، جو تنگ دل ہوگا وہ تو صرف 2 اور 2 4 کو مانے گا، اس کے سامنے 2 اور 2 5 نہیں ہو سکتے، وہ ریجڈ ہوگا. لیکن مومن وسیع نظر ہوتا ہے، اس کی نظر میں بصیرت ہوتی، وہ صرف ظاہر میں نہیں دیکھتا، پردے کے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے، اور یہ دیکھنا ایمان کا دیکھنا ہے. اور یہاں سورت کے اختتام پر کیا بتا دیا گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ایمان لا کر یہ واضح کر دیا کہ ہم یہ سب کچھ مانتے ہیں. اور خاص طور پر شروع میں کہا گیا تھا یؤمنون بالغیب، بیچ میں بہت سے احکامات دیے، آخر میں پھر اس کی تکرار کے بعد کہا سمعنا واطعنا، ہم نے اس صورت میں آنے والے تمام احکامات سن لیے. ہم تو مانتے بھی نہیں کہ ہم نے سنا ہے. اور صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پریشانی ہوئی کہ ہماری پکڑ ہو جائے گی تو اس وقت کہا کہ آپ کو سمعنا واطعنا، انہوں نے فوراً ہی کہہ دیا. لیکن ہم سن کے بھی سنتے نہیں، مشکل یہ سمعنا، ہم نے سن لیا جو کچھ اللہ پاک نے ان 286 آیات میں ہم کو بتایا اس سورت البقرہ میں، سب کچھ سن لیا ہم نے. اب ہم کریں گے کیا؟ یہود کی طرح یا ایمان والوں کی طرح؟ یہود نے کیا کہا تھا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا، ماننا کوئی نہیں. ہم نے ذرا دل ٹٹولے اپنے،
کیا سوچتے ہیں ان سب باتوں کے بارے میں جو آپ سن چکے؟ اقسام بر بہت سی سن چکے، ہم نے سن لیا، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اطاعنا، ہم اب اطاعت کریں گے، اب ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں جو تعصب برتتے ہیں، صرف اپنے رسولوں کو مانتے ہیں، صرف اپنی کتابوں کو مانتے ہیں اور دوسرے انبیاء کا انکار کرتے ہیں۔ نہیں، ہم تو کسی کے درمیان فرق بھی نہیں کرتے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، سب کو رسول مانتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو تفصیل بتائی گئی وہ کیا ہے؟ آمن الرسول، کتنا خوبصورت آغاز ہے نا، کہ بتانے والا سب سے پہلے خود ایمان لا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مومن ایمان لائیں، بلکہ آمن الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے۔ کس چیز پر؟ اس پر بما انزل الیہ، جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں والذین یؤمنون بما انزل الیک، الیک سے مراد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ پیغمبر خود ایمان لائے جو آپ کی طرف آپ کے رب نے اتارا تھا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، کیونکہ جب تک بتانے والا خود پوری طرح کنونسڈ نہ ہو، خود ایمان نہ رکھتا ہو، خود اس کا شرع صدر نہ ہو، خود اس بات کی تصدیق نہ کرتا ہو جو وہ دوسروں کو بتا رہا ہے، تو اس کے بتانے میں بھی وہ کنونسنگ پار نہیں ہوتی، تاثیر نہیں ہوتی۔ تو قول اور فعل کا تضاد جو ہے یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کہ انسان کہے کچھ کرے کچھ۔ یا دوسروں کے لیے تو جیسے یہود کے بارے میں آیا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، ان کے علماء یہی کر رہے تھے نا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کیا بتائی گئی کہ جو آپ کی طرف اتارا گیا اس کو پہلے آپ نے خود مانا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور سارے مومن وہ بھی ایمان لے آئے۔ کلن، سارے کے سارے، آمنا ایمان لائے، کس چیز پر؟ باللہ، سب سے پہلے اللہ پر۔ اب یہ ایمان کی تفصیل ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایمان مفصل۔ کلن آمن باللہ، سب ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ یہاں 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا، 2 چیزیں یہاں ذکر نہیں کی گئیں، ایک تو آخرت کی بات اور ایک تقدیر کی بات۔ جب ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یوں بولتے ہیں۔ تو والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ اچھی بری تقدیر، انسان کو ملنے والی بھلائی برائی سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بھی میں ایمان لاتا ہوں۔ ان 2 کا تعلق بھی ایمان بالغیب ہی سے ہے۔ لیکن یہاں خاص طور پر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا اس کا تعلق ہدایت سے ہے، ان میں ایک لنک ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے پاس ہدایت کیسے پہنچی؟ اللہ تعالی کی طرف سے آئی، آمن باللہ، کس کے ذریعے آئی؟ وملائکتہ، کیا لے کر آئے؟ وکتبہ، کس پر لائے؟ ورسلہ۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہاں یہ بھی ذکر کیا جاتا والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، تو آپ دیکھتے کلام کا حسن ختم ہو جاتا، اس کی یہاں ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہاں موقع نہیں ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہ زائد کی ہے اور نہ کوئی اہم بات چھوڑی ہے، ہر چیز کی ایک حکمت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے چھوٹے دماغ ہونے کی وجہ سے وہ نہ سمجھ سکیں۔ تو کوئی شخص بھی عمل کر نہیں سکتا، کسی کا بھی عمل بدل نہیں سکتا جب تک اس کے ایمان کے اجزاء پورے نہیں ہوتے۔ مثلا ان میں سے اگر کوئی شخص کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے، یا ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے کسی حصے کا بھی انکار کر دے، تو بات بگڑ جائے گی۔ مثلا اللہ تعالیٰ پر ایمان تو ہے، فرشتوں پر بھی ہے، لیکن کہ میں جبریل سے عداوت رکھتا ہوں، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا من کان عدوا لجبریل، یہود کہتے تھے ہماری جبریل سے دشمنی، تو کام خراب ہو جائے گا، ایمان میں رکھنا ہو جائے گا، سوراخ ہو جائے گا۔ اسی طرح
وکتبہ، اگر کوئی کہے میں سب کتابوں کو مانتا ہوں سوائے قرآن پاک کے تو معاملہ بگڑ جائے گا. ورسلہ، اگر کوئی شخص سب رسولوں کو مانے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں یہود و نصارہ میں سے جو اللہ کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، لیکن ایک رسول اور ایک کتاب کو نہیں مانتے، جس کی وجہ سے وہ ہدایت سے بہت دور ہیں. وہ اس عظیم ترین خزانے سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہ گئے. حالانکہ یہ کتاب جو ہمارے پاس ہدایت کے لیے آئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ان تمام کتابوں کا لیٹسٹ اور کمپلیٹ ایڈیشن تھا. کیونکہ پچھلی کتابوں کے تو صرف ترجمے باقی ہیں، اصل تو باقی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا پیغام جو مختلف طریقوں سے انہوں نے ڈسٹارٹ کر دیا، ضائع کر دیا، بدل دیا، ان سب کا ایک مکمل ترین ورژن اس کتاب کی شکل میں آیا. اب اگر کوئی شخص ادھوری چیزوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے اور مکمل چیز کو نہیں لے رہا تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. اسی لیے وہ لوگ ہدایت سے دور رہے، وہ اس خزانے سے دور رہے. لیکن اہل ایمان نے کیا کیا؟ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا. وسیع النظر، وسیع القلب، وسیع ذہن کے مالک، کھلے دل کے لوگ جن کو ماننے میں کچھ بھی مشکل نہیں. اچھا، رسولوں میں فرق کیسے ہوتا ہے؟ مثلا کسی کو اللہ کا رسول مانا جائے اور کسی کو مانا ہی نہ جائے، ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ ان کے درجہ نبوت میں فرق کیا جائے، کیونکہ نبی ہونے میں تو سب برابر ہیں. لیکن یہ جو بات ہے کہ بعض پر فضیلت رکھتے ہیں، تو اس میں اور اس بات میں کنٹرڈکشن نہیں، کیونکہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ان کے اعمال اور ادوار کے اعتبار سے ان میں فضیلت تو ہے، لیکن ایمان لانے کے اعتبار سے کسی میں بھی کوئی فرق نہیں. کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اور پھر بین احدن، احد تو ہوتا ہے ایک، تو بین احدن کیا ہو گیا؟ بین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ درمیان. تو درمیان تو دو چیزوں کے ہوتا ہے، ایک کا کیا مطلب ہوا؟ بات یہ ہے کہ احد کا لفظ سنگولر بھی ہے پلورل بھی، اس کی جمع نہیں ہوتی. اگر جمع یوز کرنا تو احد ہی یوز کرنا پڑے گا. یہ زبان کا ایک چھوٹا سا اسلوب ہے. میں اگر یہ کہوں بین احدن، ایک کے درمیان، تو ایک کا درمیان کون سا ہے کوئی؟ اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں نا، بین احدن، ایک کے درمیان. اچھا، پھر ایک کا جمع کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ایکوں تو نہیں ہوتا نا. لیکن اگر جمع بھی یوز کرنا ہو تو اس کے لیے بھی احد. عربی میں یہ گنجائش ہے کہ احد کے اندر جمع بھی ہے، یعنی سارے پیغمبروں میں سے کسی ایک کو بھی الگ نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایک اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو یہ لوگ الگ کر دیتے ہیں. لیکن اہل ایمان الگ نہیں کرتے، وہ ان کو بھی مانتے ہیں. وقالو، اور ماننے کے بعد کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ سمعنا، ہم نے سن لیا. ذالک الکتاب، سن لی، اور اب ہم کیا کریں گے؟ وَأَطَعْنَا، ہم اطاعت کریں گے. لیکن اطاعت اتنا آسان کام نہیں ہے. چلتے وقت انسان پھسلتا ضرور ہے، آپ جتنا مرضی نیت اور ارادہ رکھیں، لیکن جو بھی چلے گا وہ گرے گا ضرور. یا تو آپ بیٹھے رہیں، لیکن یہ تو ممکن نہیں. جب آپ نے قرآن پڑھ لیا تو چین سے تھوڑی بیٹھ سکتے ہیں کہ بیٹھ سکتے ہیں. اگر کوئی واقعی سچے دل سے، کھلی آنکھوں سے، بغیر تعصب کے اس کتاب کو پڑھتا ہے تو پھر وہ بیٹھ نہیں سکتا. وہ ڈل اور نل ہو کے نہیں زندگی گزار سکتا، وہ بے مقصد اور بے معنی زندگی نہیں گزار سکتا، وہ ادھر ادھر مارا مارا نہیں پھر سکتا، وہ اپنے آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہے. قرآن تو دلوں کی زندگی ہے، اور جب زندگی آتی ہے کسی میں تو ایک موومنٹ آتی ہے نا، ایک حرکت پیدا ہوتی. قرآن تو دلوں کو روشن کرتا ہے. جب روشنی آتی ہے تو آپ کی آنکھیں کھل جاتی، پھر آپ اٹھنے کی کرتے ہیں، کچھ کرنے کی کرتے ہیں. اور جب آپ کرنے کے لیے چلتے ہیں تو گر پڑتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، پھر آپ پریشان ہوتے ہیں. اب کیا کر؟ اب تو اتنے گناہ ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں. نہیں، مایوس نہ ہو. یہاں مایوسی سے بچایا گیا ہے. آپ سب کو ایک پریشانی ضرور ہوگی، ابھی تک تو میرے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. کبھی خیال آیا ہی ہوگا، لیکن کیا اس خیال کا آنا بھی تبدیلی نہیں ہے؟ پہلے کیوں نہیں آتا تھا؟ قرآن پڑھنے سے پہلے تو ہم میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں.
کوئی خرابی نہیں ہم میں، لیکن جو قرآن پڑھتے ہیں تو آئینہ نظر آتا ہے، اف یہ غلط بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن بنیادی طور پر آپ کی مدد کرتا ہے دلدل سے باہر آنے میں، گناہوں کو چھوڑنے میں۔ یہ نیکیوں کا ایک سفر ہے، یہ منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ہم نے دعا بھی تو یہی مانگی تھی نا، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو کیا معنی آتا ہے ہدایت میں؟ رستہ دکھانا، پھر چلانا، پھر منزل تک پہنچانا، کہ اللہ ہم کو منزل تک پہنچا۔ اس کے لیے پھر حل کیا ہے؟ جب گر پڑے تو حل کیا ہے؟ گرے رہیں، پھسل جائیں تو پھسلے رہیں، غلطیاں ہو جائیں تو کرتے رہیں، مایوس ہو جائیں اور بگڑ جائیں نہیں، معافی مانگ لیں۔ اور پھر آپ دیکھیں مصدر ہے غفران، اور جب مصدر اس طرح استعمال ہوتا ہے بغیر کسی فعل کے، مانگا کچھ نہیں، صرف کہہ رہے ہیں غفران، بخشش بخشش بخشش، یہ ایک اضطراب کو ظاہر کرتا ہے، ایک بے چینی کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی بندے کی فل کنسنٹریشن اس بات پر ہے کہ بخشش چاہیے۔ وہ چاہیے بھی کوئی نہیں کہہ رہا، وہ بخش دے بھی نہیں کہہ رہا، دے کا لفظ بھی نہیں بول رہا، وہ صرف کیا کہہ رہا ہے؟ بخشش۔ جب بہت پیاسا ہوتا ہے نا انسان، تو یہ نہیں کہتا مجھے پانی دے دو، کیا کہتا ہے؟ پانی پانی۔ جس بندے کے اندر اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے، میں گناہگار ہوں، میرا کیا ہوگا، میں بار بار پھسل جاتا ہوں، مجھ سے پھر غلطی ہو جاتی، میں نے تو پچھلی زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بہت ظلم کیا ہے، میرا کیا ہوگا، میں چاہتا تو ہوں کہ نیک بن جاؤں، لیکن کیسے؟ تو اس کے لیے کیا ہے؟ غفرانک غفرانک، تیری بخشش، تیری توجہ، تیرا بننا چاہتا ہوں، تو ڈھانپ لے، تو معاف کر دے۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ آپ دیکھیے کہ عام دعاؤں میں کیا آتا ہے؟ ربنا اغفر لنا، پہلے ربنا آتا ہے پھر دعا آتی ہے۔ یہاں کیا انداز ہے؟ پہلے طلب ہے پھر ہے ربنا، ہے نا سٹائل فرق؟ غفرانک ربنا، بہت خوبصورت انداز ہے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف واپسی، تیری طرف تو آنا ہے، تجھ سے بھاگ کے کہاں جا سکتے ہیں؟ قرآن پاک میں سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اگر تم میں استطاعت ہے، اگر تم کر سکتے ہو، ان تنفذوا، کہ تم بھاگ نکلو، بھاگ جاؤ کہیں، من اقطار السماوات والارض، آسمان و زمین کے کناروں سے، فانفذوا، بھاگ دکھاؤ، بھاگو تو، لا تنفذون، نہیں بھاگ سکتے، الا بسلطان، مگر بڑا زور چاہیے، بڑی قوت چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ آپ اگر یہ چاہیں کہ کہیں زمین کا کنارہ ملے آپ کو اور آپ وہاں سے چھلانگ لگائیں کسی اور پلانٹ پہ، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ نمبر 1 تو کنارہ ہی نہیں ملے گا۔ اللہ نے اس کو بنایا ایسا کہ آپ چلتے جائیں، جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ جائیں گے، کنارہ ہی نہیں ملے گا۔ نمبر 2، اگر آپ کنارے کے بغیر نکلنا چاہیں، جیسے اسپیس شٹل نکلتی ہے، تو کبھی اٹھتے ہوئے دیکھا اس کو کس طرح نکلتی ہے؟ وہ زمین کا جب مدار وہ چھوڑتی ہے اور چاند میں داخل ہوتی ہے، تو اس کا اٹھنا آپ نے دیکھا کبھی؟ کتنا زور اور کتنی قوت اور کتنی انرجی چاہیے ہوتی ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ نکل تو سکتے ہیں، زمین سے نکل سکتے ہیں، آسمان سے نہیں نکل سکتے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ ہم کیا کریں گے؟ زمین سے اٹھ کے آسمان کی طرف چلے جائیں گے، تو اس سے کیا فائدہ؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو زمین میں اور جو آسمان میں۔ زمین سے نکل کے بھاگو گے بھی، یہاں سے نکل کے چاند پہ جا بیٹھو گے تو چاند بھی اللہ کا ہے، وہاں پکڑ لے گا۔ مریخ پہ جاؤ گے، وہاں بھی پکڑ لے گا۔ کہاں جاؤ گے؟ ہے کوئی راستہ، کوئی گوشہ، کوئی جگہ جہاں اللہ کی ذات نہ ہو، جہاں اس کی پکڑ سے چھوٹ سکو اور بچ سکو؟ کوئی نہیں۔ تو پھر بھاگنے کی کوشش نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، کیا کرو؟ پلٹ آؤ۔ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ پلٹ آنے کا۔ اللہ بہت غلطیاں کر لی، بہت نافرمانیاں کر لی، بہت ظلم کر لیا، اپنی جان پہ بھی اور دوسروں کے اوپر بھی، اب مجھے معافی چاہیے۔ غفرانک، تیری معافی چاہیے، تجھ سے چاہیے، تو نظر کرم فرما۔ اور غفرانہ کا لفظ غافارہ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا، چھپا دینا۔ اللہ ہمارے قصور چھپا دے، ہمارے گناہوں کی گندگی کا ڈھیر چھپا دے،
کسی کو نظر نہ آئے، کوئی اور نہ دیکھ لے، کسی کو نہ پتا چلے. کیونکہ انسان جب چھوٹی سی غلطی بھی کرتا ہے یا کوئی بڑی غلطی کرتا ہے تو فوراً کیا کرتا ہے؟ اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا بچے جب کبھی کچھ توڑ دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ چھپے پھرتے ہیں. اور آپ بازو کو ڈھونڈتے کدھر گیا بچہ، مل کیوں نہیں رہا؟ تو کسی دروازے کے پیچھے چھپا ہوا. اس وقت آپ سوچتے ہیں، سینس کرتے اس نے کچھ کیا ہے، تب یہ چھپ رہا ہے. پھر آپ پوچھتے کیا کیا ہے؟ جو کہتا ہے گلاس ٹوٹ گیا. تو بالکل اسی طرح انسان کی بھی یہ فطرت ہے کہ غلطی کرنے کے بعد کیا چاہتا ہے؟ اس غلطی کا پتہ نہ چلے کسی کو، چھپ جائے یہ. تو اللہ تعالیٰ سے پھر کیا مانگتا ہے؟ اللہ ڈھانپ دے، غفرانک، ڈھانپ دے، معاف کر دے، ہمارے قصور چھپا دے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، واپسی جو تیری طرف ہے، آنا جو تیرے پاس ہے، پوچھ جو ہوگی، حساب جو ہوگا. لا یکلف اللہ نفسا، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو، کسی جان کو. یکلف کاف لام فے، تکلیف دینا، بوجھ ڈالنا. اللہ کسی جان پہ بوجھ نہیں ڈالتا. الا مگر، وسعہا اس کی وسعت کے مطابق. واو سین عین، وسع وسعت، قوت، علم، عقل، مال، وقت، زندگی اور دیگر تمام صلاحیتیں وسعت کہلاتی ہیں. یعنی انسان کو جو کچھ ملا ہے یہ سب انسان کے لیے ایک وسعت، یعنی کہاں تک انسان جا سکتا ہے. دیکھیں نا، قوت کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے آگے آپ کے پاس طاقت نہیں. علم کی بھی ایک لمٹ ہے، اسی طرح عقل کی، آپ کی انٹیلیجنس کی، مال کی، وقت کی، زندگی کی، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے نا. ایک حد سے زیادہ آگے جا کے ختم ہو جاتا ہے. تو ہر شخص کو جتنی قوت، علم، عقل، مال وغیرہ ملا ہے وہ کیا ہے؟ دراصل اس کی وسعت. تو ہر انسان کو اتنی ہی تکلیف دی جائے گی، اتنا ہی اس سے پوچھا جائے گا، یا اس پر اتنی ہی ذمہ داری ڈالی جائے گی جتنی اس کے پاس طاقت ہے. مثلا ایک شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس سے حساب نہیں ہوگا. اس کا حساب کس میں ہوگا کہ بیٹھ کے پڑھی تھی کہ نہیں. ایک شخص جانتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں اس کو، اور اس لیے نہیں پتا کہ اس کو پتا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ ہم نے اس کا غلط معنی لیا نا کہ پتہ ہی نہیں کرتے. یہ نہیں اس کا معنی، یعنی اس کو موقع ہی نہیں ملا کہ پتا کرے، اس کے پاس علم ہی نہیں. وہ پیدا ہوا کہیں افریقہ کے گھنے جنگلوں میں جہاں دن کو سورج کی روشنی بھی نہیں آتی تھی. کہاں اس کے پاس کتابیں اور اسکول اور علم کی روشنی جو آپ کے پاس ہے. تو اب اس کا حساب اور آپ کا برابر تھوڑی ہوگا. آپ کو تو اتنی فیسلٹیز ملی، اتنے چانسز ملے، تو اس کا حساب اس کی وسعت کے مطابق کہ اس کو کیا ملا، اس کے پاس کیا پہنچا. پھر اسی طرح عقل، ایک شخص بہت سمجھدار ہے اور ایک شخص دیوانہ ہے، اب دونوں کا حساب برابر تھوڑی ہوگا. ایک شخص مجنون ہے، پاگل ہے، اب اس کا حساب تو نہیں ہوگا. لیکن ایک شخص ذہین ہے، سمجھدار ہے. کتنی سمجھ کی لمٹ ہے یہ اللہ جانتا ہے، اتنی ہی سمجھ کے مطابق اس کا حساب ہوگا جتنی اس کی وسعت ہے. کسی کو اگر عقل کو تولا جا سکتا ہوتا تو مثلاً کسی کو اگر ایک چھٹانک عقل ملی ہے تو اس کا حساب ایک چھٹانک کے اندر ہے، اور کسی کو 1 کلو ملی ہے تو وہ اس کے مطابق پوچھا اور جانچا جائے گا. پھر اسی طرح مال، کوئی فقیر ہے کسی کٹیا میں رہتا ہے، اس سے تو نہیں پوچھا جائے گا زکوٰۃ کیوں نہیں دی. اور ایک شخص ملینئر ہے، اس کا حساب اور طرح ہوگا. اسی طرح وقت، ایک شخص بہت مصروف ہے اور مصروفیت بھی کسی جائز کام میں ہے، اس کا حساب اور طرح ہے. اور ایک شخص جس کے پاس بہت فارغ وقت ہے، وہ ایسے ہی بےہودہ ادھر ادھر گھومتا پھر رہا ہے، کبھی اس کو پریشان کر، کبھی کچھ کر، اس کے پاس کوئی زندگی کا مقصد نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں، اس کی پوچھ اور طرح ہوگی کہ اللہ نے یہ سب کچھ کس لیے دیا تھا؟ بیکار گھومنے پھرنے کو؟ تو وقت بھی کس کے پاس کتنا ہے؟ زندگی کے مختلف اوقات میں مختلف وقت ہوتے ہیں. مثلا آپ میں سے جو بچیاں ہیں ان کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے مثلا پڑھنے کے لیے، اس لیے ان کی پوچھ بھی اور طرح ہونی چاہیے. جو خواتین ہیں آپ میں، ان کے اوپر شوہر کی ذمہ داریاں ہیں، اس کو بھی خوش رکھنا، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، پھر رشتہ داریاں ہیں، کیونکہ جو بچیاں ان کے تو سارے کام ان کی مائیں کر دیتی ہیں، رشتہ داروں سے بھی نبھا لیتی ہیں، ادھر ادھر سب کچھ کر لیتی، بلکہ پکا کے کھلا بھی دیتی. آپ میں سے جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کو تو جا کے پکانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، اگر پکا ہوا بھی ہو تو اس کو دیکھنا ہے کہ سب کو کس طرح دیا جائے یا کس طرح مینج کیا جائے. گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں، پھر عمر کا تقاضا بھی ہے، پھر اب ذہن بھی اس طرح کام نہیں کرتا. تو کتنا فرق ہے دونوں میں. اب دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ تو نہیں ہو سکتا. تو ہر انسان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جس کی اس میں استطاعت ہے. پھر اسی طرح زندگی جو ہے
یہ ہر ایک شخص کو مختلف ملی. کوئی 13 سال کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے, کوئی ایک پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتا ہے, کوئی 100 سال کی زندگی پاتا ہے. تو اب جو بچپن میں ہی فوت ہو گیا اس کا حساب کیا ہوگا؟ اس کا تو حساب نہیں ہوتا, کیونکہ جب تک ایک بچہ بالغ نہیں ہوتا اس کا حساب نہیں ہے. تو جن کو لمبی عمر ملی تو انہوں نے اپنے لیے نیکیاں بھی زیادہ اکٹھی کی, اور اگر خدا نہ خواستہ غلط کام کیے تو گناہ بھی بہت اکٹھے کیے. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی نفس کو, کسی جان کو, مگر اس کی وسعت کے مطابق. وسعت کس کس چیز میں؟ قوت میں, علم میں, عقل میں, مال میں, وقت میں, زندگی میں, صحت میں, وغیرہ وغیرہ. صحت کا لفظ میں نے اس لیے اضافہ کر دیا کہ بعض لوگ بہت اچھی ہیلتھ کے مالک ہوتے, بہت ایکٹیو ہوتے, بہت قوت رکھتے, ان کا حساب اور طرح. کچھ لوگوں کی صحت بہت خراب ہوتی, ہر وقت بیمار رہتے ہیں, کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار رہتے ہیں. اب اگر ان کی نماز میں کچھ آگے پیچھے تاخیر ہو گئی, کئی لوگ سلیپنگ پلز لے کے سوتے ہیں, اس کے بغیر سو ہی نہیں سکتے. اب وہ اگر صبح نہیں اٹھ پاتے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ نماز معاف ہے ان کی, لیکن یہ ہے کہ ان کو اگر ہوش ہی نہیں تو ان کا معاملہ اور ہے. اور ایک شخص صحت مند ہے, وقت پہ سویا ہے, اور صرف کسل مندی کی وجہ سے نہیں اٹھ رہا صبح, تو اس کا معاملہ کچھ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ جب انسانوں کے درمیان فیصلہ کرے گا تو صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کیا لے کر آیا, یہ بھی دیکھا جائے گا کون کن حالات میں کیا لے کر آیا, کون کن حالات میں کیا لے کر آیا, کس کو میں نے دیا کیا تھا اور اس میں اس نے کیا کیا, اس کا استعمال کیا ہوا. لہا ما کسبت, اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا. کسب کس کو کہتے ہیں؟ کاف سین بے, کسبہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ کی کمائی. یعنی کوئی شخص اپنے ہاتھ سے جو کماتا ہے اس کا فائدہ اسی کو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اپنے لیے کوئی اچھے کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ وہ خود پائے گا, لیکن شرط کیا ہے؟ وہ کام اس نے خود کیا ہو. اس سے یہ بات پتہ چلتی کہ جس چیز میں انسان کی نیت اور کوشش شامل نہیں ہوتی اس کو اجر بھی نہیں ملتا, اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. محض تمنائیں اور آرزویں, اچھا یہ ہو جائے وہ ہو جائے, اس سے کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ کچھ کرنے کی نیت نہ کریں, اور پھر صرف نیت کر کے ہی نہ بیٹھے رہیں, اٹھ کر کچھ کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ الگ بات ہے کہ کوشش کے باوجود ہوا نہیں تو آپ کو نیت کا ثواب مل جائے گا. اچھا, پھر آپ سوچ رہے ہوں گے شاید کہ صدقہ جاریہ پھر کیا ہوا؟ وہ انسان خود تو نہیں کر رہا ہوتا, بعد میں آنے والے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کیا کیا ہوتا ہے صدقہ جاریہ؟ انسان کی اولاد, انسان کا مال, انسان کا علم, یہ 3 چیزیں انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ صدقہ جاریہ کیسے بن گئی؟ اولاد کام کر رہی ہے, ثواب ماں باپ کو جا رہا ہے. ابھی تو میں نے کہا تھا جب تک نیت اور ارادہ شامل نہ ہو اور کوشش شامل نہ ہو, اور جیسے کہا گیا لہا ما کسبت, تو فائدہ کچھ نہیں. اولاد انہی والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے جو اس کی اچھی تربیت کرتے ہیں, جو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے دین پر ہوں. مال اسی شخص کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے جس کے لیے انسان نے کوشش کی ہو, محنت سے حلال کمائی کا کمایا ہو اور پھر اسے نیکی کے کام میں لگایا ہو. کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے نا کہ اللہ تعالیٰ صدقہ قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ حلال کمائی سے نہ ہو, حرام کا صدقہ نہیں قبول ہوتا. لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ کی کمائی سے یا اپنی ملکیت کے مال سے, بعض مال آپ خود نہیں کماتے, مثلاً شوہر نے آپ کو حق مہر دیا تب آپ نے کمایا تو نہیں, لیکن یہ کہ آپ کی ملکیت ہے یہ, یا ماں باپ سے کچھ وراثت میں مل گیا, تو چونکہ ماں باپ پر آپ کا کچھ حق ہوتا ہے تو وہ مال آپ کو اس رشتے کے عوض یا خون کے تعلق کے عوض مل گیا, لیکن آپ خود مالک ہیں اس کے. اس مال کو آپ نے کسی اچھے کام میں لگایا, وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اسی طرح علم, تو علم میں بھی تو ارادہ اور کوشش ہے نا. آپ نے اچھی نیت سے علم حاصل کیا, اس لیے نہیں کیا کہ ہم دوسروں پہ چڑھائی کر سکیں اور دوسروں کو ہرا سکیں اور دوسروں کو جواب دے سکیں اور دوسروں کو بتا سکیں کہ دیکھو ہم کتنے قابل ہیں, اس لیے نہیں, بلکہ اللہ کی رضا کے لیے, سیدھا رستہ پانے کے لیے. تو جو شخص اچھی نیت سے اچھے کام کرتا ہے, علم حاصل کرتا ہے, پھر اس کو سکھاتا ہے, تو اس کی کوشش ہو گئی نا, بیچ میں تھوڑی کی تو تھوڑی, زیادہ کی تو زیادہ, جتنی اس نے ایفرٹ کی اور جتنا اس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مجھ سے فائدہ پہنچ جائے, چاہے وہ سامنے بیٹھ کے فائدہ پہنچائے یا کسی بیک سپورٹ کے ذریعے. اب وہ کیا ہے, جو اس کی کوشش تھی اس کا صلہ اسی کو ملے گا. مثلاً کہ میں ایک کوشش کر رہی ہوں کیونکہ میں بولتی نظر آ رہی ہوں آپ کو, لیکن اس بولنے میں ہو سکتا ہے کسی اور کا ہاتھ ہو, مجھے کوئی چیز کسی نے لکھ کر دی ہو, کوئی چیز کسی نے بتائی ہو,
آخر مجھے بھی تو کسی نے سکھائی نا، تبھی میں آگے بول رہی ہوں. تو اس میں جتنی میرے پیچھے کوششیں ہیں، جنہوں نے مجھ کو سکھایا، جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، جنہوں نے مجھے فیسیلیٹیٹ کیا، وہ اگرچہ سٹیج پر نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن اس کوشش میں ان کا بھی ہاتھ، ارادہ اور نیت شامل ہے، اور اس کے ذریعے وہ آگے جا رہا ہے. اب بول میں رہی ہوں، لیکن میرے بولنے میں ان کے لیے بھی صدقہ جاری ہے، کیونکہ ان کی بھی کوشش بیچ میں ہے. تو لہا ما کسبت، جب انسان کسی اچھے کام کے لیے کوشش اور نیت کرتا ہے، خواہ وہ کوشش کسی کے سامنے آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن جتنا جتنا جس نے حصہ ڈالا اتنا اتنا اس کو اجر و ثواب مل گیا. جس نے نیت بھی کی اور پھر کوشش بھی کی، اس کو ثواب مل گیا. بعض اوقات ہم ایک کام نہیں کرتے لیکن اس کا کریڈٹ لے لیتے ہیں، اور اکثر لوگوں کو یہی شوق ہوتا ہے جو نہیں کیا وہ بھی ہمارے نام لگ جائے، لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم نے کیا، تاکہ ہمیں واہ واہ ہو جائے ہماری. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہوتے ہیں نا، کیونکہ بڑی خوشی کا پتہ جو نہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کو پھسلاتی رہتی ہیں. تو یاد رکھیں، یہ جو صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ ہے، اس کے اندر بھی دراصل چھپی ہوئی کوشش ہی شامل ہوتی ہے انسان کی. جس کی تھوڑی کوشش اس کا تھوڑا صدقہ جاریہ، جس کی زیادہ کوشش اس کا زیادہ صدقہ جاریہ. مثلا جو زیادہ مال خرچ کرتا ہے، زیادہ اچھی نیت سے کرتا ہے، جو زیادہ اچھی تربیت دیتا ہے اپنے بچوں کی، اور اگر بچے بےچارے خود ہی رول کھول کے تربیت پا رہے ہیں تو ماں باپ کے لیے پھر کیا صدقہ جاریہ ہوا؟ وہ تو جنہوں نے ان کو سکھایا ان بچوں کو، انہی کے لیے ہو جائے گا نا. بعض ماں باپ تو ایسے بدقسمت بھی ہوتے ہیں کہ بچے اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، الٹا ان کو منع کرتے ہیں کہ یہ نہ کرو. لا علمی ہے، ایک لا علمی جو ہے نا، جہالت، یہ 100 ہلاکتوں کی جڑ ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں اس کا فائدہ کتنا ہے. تو اگر وہ نہیں اپنی اولاد کو سپورٹ کرتے، کم از کم نیت ہی کر لیں، یہ خوشی ہو جائے اس پر کہ شکر ہے ہماری اولاد کو اچھا کام کر رہی. دعا ہی کر دیں، مال سے ہی کچھ مدد کر دیں. اگر خود کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، مثلا کچھ ماں باپ خود نہیں پڑھ پاتے، اب ان کا شوق کیا ہوتا ہے ہماری اولاد پڑھ جائے، اس کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، مال ان پہ خرچ کرتے ہیں. تو اب ان کے اپنی اندر جو کمی رہ گئی وہ کس میں جا پوری ہوئی؟ اولاد میں پوری ہوئی. اسی طرح بعض ماں باپ خود تو نیک ہوتے ہیں، اولاد کو کچھ نہیں بتاتے، اولاد سخت غلط کام کرتی، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایسے لوگ بسا اوقات بدترین حالت میں آئیں گے، اور بتایا جائے گا ان کے بچے ان کی ساری نیکیاں کھا گئے، کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے کام کیے کہ جو ماں باپ کے لیے الٹا کیا بن گئے؟ مصیبت کا سبب بن گئے. اور وہ کیوں؟ ان کی غفلت اور کوتاہی سے. تو ہمیں دنیا میں اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، علم کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. کون سی دعا ہے علم کی؟ رب زدنی علما. اور کوشش بھی کرنی چاہیے. یہ دعا پڑھ کے اگر آپ سویرے گھر پہ بستر پہ دوبارہ سو جائیں، صرف تمنائیں ہیں تو وہ بھی اللہ کو پتا ہے کر کیا رہے ہو تم. اسی طرح مال ہے لیکن خیر کے راستے میں نہیں خرچ کرنے کو دل چاہتا، ہمارے خرچ کیے بغیر اگر نیکی کا کام آگے سے آگے بڑھ رہا ہے تو ہمارا ایسا کچھ نہیں، چاہے ہم کتنے خوش ہوتے رہے اس کو دیکھ دیکھ کے، جب تک ہمارے پیسے اس میں نہیں پڑیں گے. اس لیے لہا ما کسبت، لہا ہر شخص کو کیا ملے گا، یعنی اللہ بوجھ تو نہیں ڈالے گا، وہ تو نہیں پوچھے گا جو ہمارے بس میں نہیں. دیکھیں نا، بسا اوقات ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو، ہم کوشش بھی کرتے ہیں، وہ نہیں ہوتی. بعض اوقات ہم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں مگر ہماری ضرورتیں اپنی نہیں پوری ہوتی. بعض اوقات ہم کسی کو سکھانا چاہتے ہیں، ہمیں موقع ہی نہیں ملتا، کوئی سیکھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. ایسا بھی تو ہوتا ہے. اب اس میں ہماری تو پوری تمنا اور کوشش، لیکن کوئی آگے چانس ہی نہیں مل رہا تو اللہ نہیں پوچھے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جو ہمارے پاس تھا ہم نے لگا دیا، ہم نے محنت کر لی، ہم نے تڑپ لیا، ہم نے دعائیں بھی کر لی، لیکن کوئی ترقی نہیں ہوئی، کوئی کامیابی نہیں ہوئی، نہ علم میں، نہ مال میں، نہ اولاد میں. تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پکڑ کے سزا دے گا کہ کیوں نہیں تم نے مال کیوں نہیں خرچ کیا، یا تم نے اولاد کو کیوں نہیں سدھارا، یا تم نے اور کوئی خیر کا کام کیوں نہیں کیا. نہیں، اس لیے کہ ہم نے تو چاہا تھا لیکن ہو نہ سکا. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، پچھلی زندگی میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی. دیکھیں نا، اب مثلاً آپ اس ایج میں آ کے آپ کو دین کی سمجھ ہوئی، جب آپ جوان تھے اور آپ کے بچے چھوٹے تھے، آپ کے ہاتھ میں تھے، آپ کو سمجھ نہیں تھی. اب وہ بڑے ہو گئے، انڈیپینڈنٹ ہو گئے، وہ آپ کی سنتے نہیں. اب کیا، اب بس دعائیں کریں. جو وقت گزر گیا اس کے لیے کیا ہے؟ غفرانک. اب ہم نے سنا ہے، اب ہم مانیں گے. جو پیچھے ہو چکا، غفرانک، اس کے لیے معافی چاہتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. غم نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ وسعت کے مطابق ہی حساب لے گا. وعلیہا، اور اسی طرح انسان کے ذمہ ہے، انسان پر پڑے گا کیا؟ مکتسبت، جو اس نے کیا. اکتساب کس کو کہتے ہیں؟ کسب اور اکتسبہ کا روٹ ایک ہی ہے.
اکتسبہ کا مطلب ہوتا ہے صرف اپنے لیے کرنا. کسبہ اپنے اور دوسرے دونوں کے لیے کرنا. اسی لیے آپ دیکھیں نا، اولاد کے لیے کرنا بھی کسب ہے، ٹھیک ہے نا. جب انسان کوئی کمائی کرتا ہے تو بچوں کو بھی دیتا ہے نا، تو دوسروں کے لیے بھی کسب کر رہا ہے. لیکن اکتسبہ ہوتا ہے صرف اپنی ذات کے لیے کرنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری خود صرف اس کے اپنے اوپر ہے، اس کے بچوں پہ نہیں جائے گی. یا بچے غلط کام کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری پھر ماں باپ پہ نہیں جائے گی، کیونکہ ماں باپ نے نہیں چاہا کہ وہ غلط کریں. پھر اکتسبہ بھلائی اور برائی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وَعَلَيْهَا اور اسی پر ذمہ داری ہے، مَكْتَسَبَتْ جو اس نے کمایا. اکتسبہ اہتمام سے کمانے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی صرف ارادہ ہی نہیں کیا برا بلکہ کر بھی لیا غلط کام، تو اس کی ذمہ داری پھر اس پر ہوگی، اس کی بھی پوچھ ہوگی، اس کی بھی پکڑ ہوگی. تو ایصال ثواب نیکی میں تو ہو سکتا ہے، گناہ میں نہیں ہوتا. اب مثلاً ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یا اللہ یہ جو میری غلطیاں ہیں یہ میرے بچوں میں بانٹ دینا، ایسے نہیں ہوگا. مال تو ہم دے سکتے ہیں ان کو، نیکی کی تربیت دے سکتے ہیں. ہاں اگر غلط باتوں کی تربیت دیں گے جان بوجھ کے، اس کی پھر پوچھ ہوگی. لیکن یہاں اس بات کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جو کرو گے وہ بھگتو گے. مکتسبت، اس لیے پھر دعا کیا مانگی گئی؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ تو مواخذہ کرنا ہمارا. اخذہ سے حمزہ خیزال، گرفت کرنا، کسی غلطی کو پکڑنا. یا اللہ تو ہماری غلطیوں کو نہ پکڑنا. ان نسینا، اگر ہم بھولے، نون سین یہ نسیا بھولنا، خواہ غفلت کی وجہ سے ہو یا حافظے کی کمزوری کی وجہ سے ہو یا کسی بھی اور وجہ سے. یا اللہ جو بھول چوک ہم سے ہو جائے اس پہ ہم کو نہ پکڑنا، یعنی بلا ارادہ کوئی کام ہو جانا. او اخطأنا، یا ہم نے خطا کی. خطا غلطی، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. نمبر 1، جو چیز پسندیدہ نہ ہو، مستحسن نہ ہو، اس کا ارادہ کرنا اور کر گزرنا، ایسی خطا قابل گرفت ہے. اسی طرح دوسرا یہ کہ ارادہ تو اچھے فعل کا کیا لیکن غلطی سے اس کے خلاف ہو گیا، ایسی خطا قابل مواخذہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے اٹھا لیا گیا کیا؟ خطا اور نسیان. یعنی نسیان کیا ہے؟ کہ انسان بھول کر کوئی کام کر بیٹھے، یعنی کام اچھا کر رہا ہے لیکن وہ بھول گیا اور اس سے غلطی ہو گئی. اور خطا کیا ہے؟ کہ ناسمجھی سے کسی کام کو غلط طور پہ کر لے. خطا ایک تو یہ ہوتی ہے نا کہ انسان کسی غلط چیز کا ارادہ کرے اور پھر کر بھی لے، اور دوسری کیا ہوتی ہے کہ ارادہ تو اچھی چیز کا تھا لیکن ناسمجھی سے غلط ہو گیا. تو اللہ ہم کو نہ پکڑنا کس میں؟ ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم خطا کر بیٹھیں. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل، اور نہ بوجھ ڈال، علینا، ہم پر، اسرن، کوئی بوجھ. اسرن کا لفظ الف صاد رے سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے عہد، ذمہ داری، ایسا بوجھ جس کا اٹھانا دشوار ہو، بہت مشکل ہو، وہ بوجھ جو اٹھانے والے کو چلنے سے روک دے، جس کے اوپر آنے کے بعد انسان چل نہ سکے. یعنی یا اللہ ہم پر کوئی ایسی ذمہ داری، ایسی مشکل، ایسی پریشانی نہ ڈالنا کہ ہم تیرے راستے میں چل ہی نہ سکیں، تیری اطاعت ہی نہ کر سکیں. کیونکہ بعض اوقات انسان پہ ایسی ایسی آزمائشیں آتی، ایسی ایسی مصروفیات آ جاتی یا معاشرے کے ایسے بندھن آ جاتے ہیں کہ انسان اچھا کرنا بھی چاہتا ہے تو کر نہیں پاتا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کے اوپر سے کچھ بوجھ ہٹائے. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور آپ نے ہٹایا ان سے ان کے بوجھوں کو اور ان بیڑیوں کو یا طوق کو جو انہوں نے خود پہ ڈالے ہوئے تھے. اس میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ ان پابندیوں، ان رسموں کی طرف جو پچھلی کتابوں والوں نے یا پچھلے ادیان والوں نے اپنے اوپر ڈال رکھی تھی اپنی مرضی سے. جیسا کہ آگے آیا، مزید آیت کے اندر ہی وضاحت ہے، کما حملتہ، جیسا کہ تو نے ڈالا اس کو، علی الذین من قبلنا، ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. گزشتہ امتوں پر دو طرح کے بوجھ تھے. ایک تو ان پر اللہ تعالی کی طرف سے کچھ پابندیاں عائد کی گئیں، اور دوسرے انہوں نے خود بھی اپنے اوپر بہت سی پابندیاں عائد کر لی یا بوجھ ڈالی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پابندیاں تھیں ان پر؟ مثلا ان کی شریعت کے کچھ احکامات ان کے لیے بہت مشکل تھے. مثلا
آپ کو یاد ہوگا کہ بچڑے کی پرستش کرنے والوں کے لیے جب توبہ کی بات ہوئی تو اس کے لیے 7 شرط کیا تھی؟ قتل۔ پھر اسی طرح یہود کی شریعت میں صرف قصاص تھا، دیت یا معافی نہیں تھی، قتل عمد کی صورت میں۔ پھر اسی طرح ان پر زکوٰۃ 4تھا حصہ تھی، ہم پر کتنی ہے؟ 40واں حصہ۔ پھر اسی طرح ان کو حکم یہ تھا کہ اگر کسی کپڑے پر پیشاب لگ جائے یا نجاست لگ جائے تو دھونے سے نہیں پاک ہوگا، اس کو کاٹ کے پھینکنا پڑے گا۔ کتنی مشکل ہوگی۔ پھر اسی طرح غنیمت کے اموال ان پہ حرام تھے، تو یہاں دعا کیا مانگی گئی کہ یا اللہ اپنے دین میں بھی ہمارے اوپر ایسی پابندیاں اور ایسے بوجھ نہ ڈالنا کہ جو ہم اٹھا نہ سکیں، جن پر ہم عمل نہ کر سکیں۔ اور دوسری طرح کی ان پر پابندیاں اور بوجھ کیا تھے؟ ان کے اپنے خود ساختہ رسم و رواج اور طور طریقے، اور دین میں خود ساختہ اضافے۔ مثلا حائضہ عورت کے ساتھ وہ کیا کرتے؟ اس کو بالکل کاٹ کے گھر سے الگ بٹھا دیتے، نہ اس کے ہاتھ کا کھاتے، نہ اس کو چھوتے، اس کے ہر چیز کو ناپاک سمجھتے۔ حالانکہ شریعت میں ان کو یہ پابندی نہیں دی گئی تھی، مگر انہوں نے خود اپنے لیے پابندی کر لی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا نا کہ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ لوگ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسی پابندیاں نہ ہوں، ایسے بوجھ نہ ہوں جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ پھر اسی طرح اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یا اللہ مشکلات ایسی نہ ہوں کہ جن کی وجہ سے ہم تیرے رستے پہ نہ چل سکیں۔ اب دیکھیے کہ بسا اوقات زندگی میں ایک انسان بہت سموتھ جا رہا ہوتا ہے نا، اچھے اچھے کام کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، نمازوں میں خوب خشوع و خضوع ہے، صحت ہے، طاقت ہے، سڈنلی کوئی نعوذ باللہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اب وہ قیام، رکوع، خشوع سب ختم ہو گیا، اب ایک معذور والی نماز پڑھی جا رہی، یا ایسی کوئی بیماری ہوگی کہ روزہ ہی نہیں رکھ پاتے، ہے نا، تو وہ کتنا دل کوڑتا ہے نا۔ یا اسی طرح کوئی ایسی مصروفیت آ گئی کہ جس کی وجہ سے بہت سے نیک کاموں میں جانا، بھاگ دوڑ سب رک گیا۔ بسا اوقات گھر والوں کی ایسی پابندیاں ہوتی ہیں، خصوصاً خواتین کے لیے، کہ ان کے لیے ہر چیز پہ بین لگ جاتا ہے۔ مثلاً ایک لڑکی ہے، شادی سے پہلے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی، ایسی جگہ شادی ہوئی، سسرال ایسے ملے کہ جن کو یہ سب باتیں سخت ناپسند، سب دینی دوستوں سے ملنا بند، اور بالکل جیسے تالاب سے مچھلی نکال کے پھینک دی جائے الگ تو وہ تڑپتی ہے، ایسے ہی بعض بچیوں کا حال ہوتا ہے کہ سارے ایک دینی ماحول ہے، سرکل سے کٹ کے بالکل الگ تڑپ نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ایسے حالات نہ آ جائیں کہ جن کی وجہ سے ہم تیرے دین پہ نہ چل سکیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور نہ تو اٹھوانا ہم کو، ما لا طاقت لنا بہ، جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ اللہ ہم پہ ایسی پابندیاں نہ ڈالنا، ذمہ داریاں نہ ڈالنا، ہم پہ ایسی ذمہ داریاں عائد نہ کرنا، ہم سے ایسے بوجھ نہ اٹھوانا کہ جن کو ہم اٹھا نہ سکیں، جن کو اٹھانے کی طاقت نہیں۔ واعف عنا، اور ہم کو معاف کر دینا۔ واعف عنا، عفو عین فے واو، معاف کرنا، گناہوں کو نامہ اعمال سے مٹا دینا۔ اللہ ہم کو معاف کر دینا، ہمارے گناہوں کو مٹا دینا۔ واغفر لنا، اور ہم کو بخش دینا، ہم کو ڈھانپ دینا۔ وارحمنا، ہم پہ رحم فرمانا۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ واو لام یہ، مددگار، غم گسار، تنگی ترشی میں کام آنے والا۔ اور مولا کا ایک اور معنی مرجع، کہ جس کی طرف مشکلات میں رجوع کیا جائے۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو مشکلات میں ہمارے کام آنے والا ہے، تیری ہی طرف ہم لوٹتے ہیں، تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ یہ جب کہتے ہیں نا انت مولانا، تو یوں لگتا ہے جیسے ہر چیز سے انسان پلٹ کر اپنے رب کے دامن میں جا چھپتا ہے۔ انت مولانا، تو ہمارا مددگار ہے، تیرے پاس ہمارے لیے پناہ ہے۔ فانصرنا، پس مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، ان لوگوں پر جو انکاری ہیں، جو مانتے نہیں، کیونکہ ایک طرف مومنون ہے اور دوسری طرف کافرین ہیں، ایک طرف ماننے والے ہیں اور دوسری طرف انکار کرنے والے ہیں۔ قدرتی طور پر پھر یہ دو گروہ بن جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تو ہم کو ایسے لوگوں کے مقابلے میں مدد دینا، ہمارے ہاتھ مضبوط کر دینا جو ہمیں تیری راہ پر چلنے نہ دیں، کیونکہ تیری طاقت، تیری توفیق، تیرے اذن اور تیری تائید کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو کمزور ہیں۔ انت مولانا،
فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر، ہمارا ہو جا، ہم تیرے راستے پر نکلے ہیں، تو ہمارے لیے اس کو آسان کر دے، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ دو چمکتی ہوئی روشن صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے روز اس طرح سے آئیں گی جیسے کہ وہ چھتریاں ہیں، امبریلا کی طرح، یا سایہ کرنے والے بادل ہیں، یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں جو پر پھیلائے ہوئے ہوں۔ وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت پیش کرنے والی ہوں گی، ان کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورت البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا اختیار کرنا برکت ہے، اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل پرست اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت نواس بن سمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، قیامت کے روز قرآن مجید اور وہ لوگ جو اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے وہ لائے جائیں گے، اور ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گی، اس طرح گویا کہ وہ دو بادل ہیں یا ابر سیاہ ہیں جن کے اندر چمک اور روشنی ہے، یا وہ پرندوں کے جھنڈ ہیں جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے حجت پیش کرتی ہوئی آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہ دے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت تھی۔ ایک اور روایت ہے صحیح مسلم ہی کی، حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ یکایک انہوں نے آسمان کی طرف سے ایک ایسی آواز سنی جیسے کسی شتیر یا پھاٹک کو کھولنے کی آواز آتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج پہلی دفعہ کھولا گیا ہے اور اس سے پہلے کبھی نہ کھولا گیا۔ اتنے میں اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ ایک فرشتہ ہے جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے، اور آج سے پہلے یہ کبھی زمین کی طرف نہیں اترا۔ وہ فرشتہ آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور پھر آپ سے عرض کیا، آپ کے لیے ایسے دو نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ ہی کو دیے گئے ہیں، ایک سورت الفاتحہ ہے اور دوسری سورت البقرہ کی آخری آیات۔ ان دونوں کا اگر ایک حرف بھی آپ پڑھیں گے تو جو دعا آپ مانگیں گے وہ آپ کو عطا کی جائے گی۔ تو گویا دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی سکھاؤ، یعنی صرف خود ہی پڑھ کے نہ رہ جاؤ، گھر جا کے اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، جن کو نہیں آتی ان کو بھی بتاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔